السلام علیکم، فیض نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی خبروں پر۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ نفرت و تقسیم کی سیاست کا خاتمہ اور اقلیتوں سمیت ملک کے تمام پسماندہ طبقات کو سماجی انصاف صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی دلا سکتی ہے۔ یہ بات پی پی چیئرمین نے اقلیتوں کے قومی دن پر اپنے جاری کردہ پیغام میں کہی۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بھی آئین کی پاسداری ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 11 اگست 1947 کی تاریخی تقریر میں واضح کر دیا تھا کہ ان کی قیادت میں قائم ہونے والی نئی ریاست میں تمام شہریوں کو یکساں حقوق اور مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اقلیتوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے حوالے سے ہمیشہ عادلانہ و قابل عمل نقطہ نظر اختیار کیا ہے، اور سن 1973 کا آئین جس کی ایک واضح مثال ہے جو تمام اقلیتوں کو یکساں حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور وزارت عظمیٰ کے دوران اقلیتوں کے مسائل کے حل اور ان کی ترقی و بہبود کے لیے بے شمار انقلابی اقدامات اٹھائے تھے، جن میں وزارت اقلیتی امور کا قیام بھی شامل ہے۔ سندھ میں نگراں حکومت کے قیام اور مشاورت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی میں نگراں وزیر اعلیٰ کے نام کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے نگراں وزیر اعلیٰ کے نام سے متعلق کسی پارٹی رہنما یا کابینہ رکن سے مشاورت نہیں کی، اس لیے پیپلز پارٹی میں نگراں وزیر اعلیٰ کے نام کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا ہے۔ رپورٹس کے مطابق مراد علی شاہ چاہتے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر 14 اگست کے بعد ہو، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے مشاورت کے بعد مراد علی شاہ نگراں وزیر اعلیٰ کے نام کا تجویز کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں اسحاق ڈار کو نگراں سیٹ اپ میں وزیر خزانہ برقرار رکھے جانے کا امکان ہے۔ وفاقی کابینہ کی لسٹ میں شیری رحمان کا نام بھی زیر غور ہے۔ رپورٹس کا کہنا ہے کہ نگراں وزیر بننے کی صورت میں دونوں سینیٹرز کو ان کے پرانے قلمدان دیے جائیں گے۔ اسی حوالے سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نجی ٹی وی چینل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی سینیٹر کے نگراں وزیر بننے پر کوئی پابندی نہیں۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ موجودہ معاشی حالات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سی پیک کے 10ویں سال پر 100 روپے کا یادگاری سکہ جاری کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ راہداری منصوبے کے 10 سال مکمل ہونے پر 100 روپے کا یادگاری سکہ جاری کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ سی پیک منصوبے نے پاکستان کے انفراسٹرکچر اور معاشی ترقی میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے بینکنگ کارپوریشن دفاتر نے 11 اگست سے سی پیک یادگاری سکے کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ 9 مئی کے واقعات میں 7 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج اعجاز احمد نے کی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر پیش ہوئے اور موقف اپنایا کہ سب سے پہلے استدعا ہے کہ اس ضمانت کو ملتوی کر دیا جائے۔ قانونی نقطے پر ریسرچ کرنے کے لیے 3 دن کا وقت ملا۔ عدالت یا پروسیکیوٹر مزید مہلت دینے کی مخالفت کرتے ہیں تو دلائل دیتا ہوں۔ فاضل جج نے بیرسٹر سلمان صفدر کو ہدایت کی کہ آپ میرا حال ہمایوں دلاور جیسا نہ کریں، آپ دلائل شروع کریں، جس پر پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا آپ ہمایوں دلاور نہیں ہیں، آپ نے ہم پر بہت سی مہربانیاں کی ہوئی ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کی تکنیکی بنیادوں عبوری ضمانت منسوخ نہ کی جائے۔ بیرسٹر سلمان
ریحان صفدر نے کہا کہ عدالتی حکم پر حراستی اور سزا یافتہ ملزمان روزانہ پیش کیے جاتے ہیں، درخواست گزار کو بھی جیل سے طلب کر لیا جائے، جس پر جج نے کہا کہ سزا یافتہ نہیں پیش ہوتے۔ پی ٹی آئی کے وکیل کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں 50 اوور پروسیکیوشن اور ڈیفینس سائڈ کو برابر کھیلنے کا موقع دیا جائے، بارش کا بہانہ بنا کر میرے سائل کو کھیلنے کا موقع نہ دینا مناسب نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے 24 اگست تک چیئرمین تحریک انصاف کو کسی نئے مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف اس عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے ریمارکس دیے کہ جب آپ کے موکل باہر تھے تو عدالت آتے ہی نہیں تھے، آپ تو کسی ایم پی اے ایم این اے کے پروڈکشن آرڈر ہی جاری نہیں کرتے تھے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر سید فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ نے اپنے دلائل میں کہا کہ قانونی طریقہ کار ایسا کوئی بھی موجود نہیں جس کے تحت کسی سزا یافتہ کو عبوری ضمانت کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے، جس پر جج نے کہا ہم تو سزا یافتہ کا ٹرائل بھی جیل میں ہی کرتے ہیں۔ خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں محکمہ موسمیات نے 13 اگست سے بارشوں کے نئے اسپیل کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 13 سے 16 اگست تک بادل جم کر برسیں گے۔ لاہور، سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ، گجرات منڈی بہاؤالدین میں تیز بارش کے امکانات ہیں، جبکہ راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، مری اور گلیات میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا تھا کہ لاہور میں آج بھی کہیں کہیں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اور اب ایک نظر فیض اسپورٹس پر۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق وکٹ کیپر کرکٹر ذوالقرنین حیدر نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ رپورٹس کے مطابق ذوالقرنین حیدر نے پیپلز پارٹی کے سیکریٹریٹ میں آ کر پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ کرکٹر ذوالقرنین حیدر کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کے آئندہ وزیر اعظم بننے کی پیشن گوئی کرتا ہوں، کیونکہ سیاست دانوں میں بلاول بھٹو زرداری سب سے بہترین ہیں۔ خیال رہے کہ نومبر 2010 میں ذوالقرنین حیدر پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابین دبئی میں ہونے والی ایک روزہ میچ کی سیریز کے دوران اچانک ٹیم کا ساتھ چھوڑ کر لندن گئے تھے۔ لندن پہنچنے کے بعد ذوالقرنین حیدر کا کہنا تھا کہ میچ فکسرز کی جانب سے انہیں اور ان کے اہل خانہ کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھی، جس کے باعث انہیں قومی ٹیم کا ساتھ چھوڑ کر لندن آنا پڑا۔ بعد ازاں ذوالقرنین حیدر نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست بھی دائر کر دی تھی، جس پر انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا وہ وطن واپس نہیں جا سکتے۔ تاہم اس وقت کے پاکستانی وزیر داخلہ رحمان ملک مرحوم کی جانب سے سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کے بعد ذوالقرنین اپریل میں پاکستان لوٹ آئے تھے۔ اور اب ایک نظر فیض انٹرٹینمنٹ پر۔ معروف اداکارہ سرہا اصغر کی جانب سے درج کروائے گئے زیادتی کی کوشش کے مقدمے میں اداکارہ کی عدم دلچسپی پر ملزم کو رہا کر دیا گیا۔ سرہا اصغر نے 2 اگست کو شارع فیصل تھانے میں عسکری فور کے رہائشی کے خلاف FIR نمبر درج کروائی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ سرہا اصغر کسی گھریلو کام سے مارکیٹ گئی تھیں۔ گھر واپس آتے ہوئے ایک آوارہ شخص نے ان کا پیچھا کیا، جو آوازیں لگاتا ہوا ان کے دروازے تک آیا اور انہیں پکڑنے لگا۔ FIR کے متن کے مطابق خطرہ بھانپ کر انہوں نے گھر کی گھنٹی بجائی، جس پر ان کے شوہر لالا عمر مرتضیٰ باہر نکلے تو مذکورہ شخص ان سے بھی لڑنے جھگڑنے لگا۔ FIR کے مطابق اس شخص نے گھر میں گھس کر ان سے ہاتھا پائی کی اور ان کے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ شور شرابہ سن کر اہل محلہ جمع ہو گئے، جنہوں نے اس آوارہ شخص کو عاصم کو پکڑ کر پولیس کے مطابق سرہا اپنے شوہر عمر مرتضیٰ اور دیگر اہل خانہ کے ہمراہ ملزم عاصم کو لے کر خود تھانے لائیں اور مقدمہ درج کروایا تھا۔ تھانے کے شعبہ تفتیش کے انچارج کے مطابق مقدمے کے اندراج اور ملزم کو حوالہ پولیس کرنے کے بعد مدعیہ ان کے شوہر تھانے نہیں آئے۔ اگلے روز ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا تو عاصم نے تمام تر الزامات سے انکار کیا۔ خاتون جج نے زیادتی کا شکار مدعیہ کو طلب کیا تو وہ عدالت میں
سامنے نہیں آئیں، یہاں تک کہ پولیس اور عدالت کے طلب کرنے پر واردات کے دوران پھٹے ہوئے کپڑے یا واقعے کے کسی عینی شاہد کو بھی پیش نہیں کیا گیا۔ مدعیہ کی جانب سے کوئی وکیل بھی عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ پولیس کے مطابق ملزم مدعیہ کا پڑوسی ہے۔ مدعیہ کے عدم تعاون پر عدالت نے ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا، جس پر انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شعبہ انویسٹیگیشن ملزم کے خلاف مقدمے کا چالان پیش کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ مدعی فریق کے عدم تعاون کی وجہ سے ایف آئی آر خارج بھی ہو سکتی ہے۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیض نیوز، ہمارے ساتھ رہیے۔